اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے سبجیکٹ کا نام نان براڈ کاسٹ میڈیا ہے ان ڈسٹینس ایجوکیشن، اور ہم اس وقت اس کی یونٹ نمبر 7 کو پڑھنے جانے ہیں، جس کا نام پروڈکشن آف ٹیچنگ ایڈس ہے، اور یہ ہمارے بی ایڈ کا کورس ہے جس کا کورس کوڈ نمبر 8622 ہے، اور میں محمد صفر خان آپ سے مخاطب ہوں، اور ہماری یونیورسٹی کا نام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے۔ تو آئے اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن اس چیپٹر کا، یہ کیا ہے؟ آڈیو ویژول ایڈز آر دا میٹیریل ڈیوائسز آف ٹیچنگ۔ یہ ایک میٹیریل ڈیوائس ہے ٹیچنگ کا۔ دیز ایڈز پلے آ ویری امپورٹنٹ رول ان دا پروسیس آف ایجوکیشن۔ ایک بہت اہم رول پلے کرتے ہیں ایجوکیشن کے اندر۔ دا سبجیکٹ میٹرز آف ویریس سبجیکٹ ایکسپلین دا ہیلپ آف آڈیو ویڈیو ایڈز بیکاز مور انٹرسٹنگ اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، یعنی کہ ان سے بہت آسان طریقے سے جو ہے ٹیچر جو ہے وہ اپنے لیکچر اسٹوڈنٹ تک ڈلیور کر سکتے ہیں۔ آگے ایفرٹس ہیو been made in this unit to highlight the production of the aids to be used in the teaching learning process، یعنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں اس کا جو رول ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ آگے کیا ہے جی؟ ڈسٹینس ایجوکیشن از an institutional concept of education centered around self-directed learning by means of corresponding courses with an integrated elements of communication technology and facilitated with tutorial sessions، یعنی ٹیوٹوریل سیشن میں اور دوسری طرح کی فیسلٹی سے کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی جو ہے اس کے مستفید ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ پھر جی سیمینارز بھی اس میں ہوتے ہیں۔ ٹو میٹ نیڈس فار انلارجنگ آف ٹیچنگ فورس، امپرووڈ پروفیشنل اسٹینڈرڈز اینڈ ماڈرنائزیشن آف ٹیچنگ میتھڈ۔ ماڈرنائزیشن آف ٹیچنگ میتھڈس کا بھی اس میں میل ہے۔ پھر ہے ڈسٹینس لرننگ سسٹم پرووائڈ آلٹرنیٹیو ویز آف گیننگ اسٹیبلش کوالیفیکیشن۔ اس میں سے کیا ہے؟ آلٹرنیٹیو وے سے جو ہے آپ کیا ہوتا ہے، آپ کی ٹیچنگ ہوتی ہے اور آپ گین کرتے ہیں کوالیفیکیشنس کو اپنی۔ آگے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آبجیکٹیوز آف دس یونٹ۔ آبجیکٹیو دیکھتے ہیں یونٹ کے کیا ہیں، وہ یہ ہیں کلیریفائی دا پروڈکشن آف ایویئرس، کہ ہم کلیریفائی کریں گے پروڈکشن آف ایویئرس۔ پھر ایکسپلین دا اسٹیپس انوالو ان فلم پروڈکشن، پھر ہم بتائیں گے فلم پروڈکشن میں اس کا کیا رول ہے۔ پھر اسٹیٹ دا سگنیفیکینس آف ٹرانسپیرنسی ان ڈسٹینس، پھر ہم دیکھیں گے ٹرانسپیرنسی کیا ہے ڈسٹینس ایجوکیشن کی۔ پھر آئیڈینٹیفائی دا رول آف فوٹوگرافی ان ڈسٹینس، کیا فوٹوگرافی کی جو ہے وہ رول ہے ڈسٹینس ایجوکیشن میں، جسے ہم آن لائن ایجوکیشن یا ای لرننگ بھی کہتے ہیں۔ پھر انالائز دا کنٹریبیوشن آف ویڈیو کیمرہ ان ڈسٹینس ایجوکیشن، ویڈیو کیمرہ میں کیا اس کا رول ہے۔ پھر جی آئیڈینٹیفائی دا ریکوائرمنٹس آف آڈیو ویڈیو اکوپمنٹس ان دا ریسورس سینٹرز، یعنی ریسورس سینٹر میں ان کا کیا رول ہے۔ آئی اسٹوڈنٹس پہ آغاز کرتے ہیں چیپٹر کا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں موشن فلم پروڈکشن۔ موشن فلم پروڈکشن کیا ہے؟ موشن پکچر ایز این ایڈ ٹو ٹیچ از انفیریئر ٹو ڈائریکٹ ایکسپیرئنس، یعنی اس کا تعلق ڈائریکٹ ایکسپیرئنس ہے، بٹ ان سم کیسز موشن پکچر ول بی ایبل ٹو پرووائڈ ایکسپیکٹیشن لرننگ آؤٹ کم بٹوین دین ایون ڈائریکٹ ایکسپیرئنس، یعنی کہ ڈائریکٹ ایکسپیرئنس سے بھی زیادہ اس سے جو ہے انسان کو جو ہے وہ اپنی لرننگ ملتی ہے، روشناس اس سے ہوتا ہے۔ پھر دا برائٹ امیج آن دا اسکرین ود دا ایسوسیٹیڈ ساؤنڈ از مور ریئلسٹک اف اٹ از ان دا کلر، یعنی کہ جو ایویئرس ہیں اس میں جو ہے برائٹ جو ہے آپ کو اسکرین نظر آتی ہے، اور جو ہے ریئلسٹک جو ہے وہ آپ کو کلرز نظر آتے ہیں۔ اٹ پرووائڈز اے ویوڈ ڈائنامک ویژول وچ از ریممبرڈ لانگر دین اینی ادر ویژول پریزنٹیشن، یعنی کہ بہتر نظر آتا ہے ایک اچھی ویژول پریزنٹیشن کی بنسبت۔ پھر اسکوپ اینڈ سیکوینس، فلم از اے یونیک آرٹ بیکاز اٹ ریکوائرز اے کریٹو پروسیس، یعنی اس میں فلمز میں کیا ہوتا ہے کولیبریٹو اس کی کریٹو پروسیس ہوتا ہے۔ اے ویرائٹی آف آرٹسٹ اینڈ کرافٹس پیپل ورک ٹوگیدر ٹو میک اے فلم، یعنی کہ بہت سارے آرٹسٹ اور کرافٹ پیپل ہوتے ہیں یا مزدور، یعنی وہ مل کے جو ہوتے ہیں یہ آپ کی فلم بناتے ہیں۔ آگے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں جی، ویلیو آف پروجیکٹس ایوی ایڈس، یہ کیا جی؟ انکریجنگ ٹو ہیلدی کلاس روم انٹریکشن، سے کہ ہیلدی کلاس روم انٹریکشن جو ہے بنتا ہے جس سے لوگ جو ہے مستفید ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کی کلاس روم میں آپ کے لیکچر سے۔ پھر اسپریڈنگ
آن ایجوکیشن آن ماس اسکیل یعنی میس اسکیل پہ جو ہے آپ لیول پہ جا کے جو ہے اسٹوڈنٹس کو جو ہے اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں اور اپنی ایجوکیشن اسپریڈ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں. پھر ہے پروموشن آف سائنٹیفک ٹیمپر, پروموشن کر سکتے ہیں اپنے سائنٹیفک ٹیمپر کی. پھر ہے جی ڈیولپمنٹ آف ہائر فیسلٹیز دے سکتے ہیں. پھر ہے جی ری انفورسمنٹ ٹو لرننگ, پھر ری انفورسمنٹ آف لرننگ کی کر دے سکتے ہیں. پھر پازیٹیو ٹرانسفر آف لرننگ اینڈ ٹریننگ, پازیٹیو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے یا لرننگ کی اور ٹریننگ. پھر ہے پازیٹیو انوائرمنٹ فار کریٹیو ڈسپلن, یعنی اسے کریٹیو جو ہوتا ہے ڈسپلن ہوتا ہے. آگے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں یہ جی موشن پکچرس. یہ کہ جی دا آئیڈیا آف یوزنگ موشن پکچرز ان ایجوکیشن از ایز اولڈ ایز موشن, یعنی موشن پکچر اتنے ہی پرانے جیسے کہ موشن پکچر اٹ سیلف ہے. فرام دا ڈے آف اٹس انوینشن ایجوکیشنل پاسبلٹیز آف دا موشن پکچرز ہیو بین ریکگنائزڈ, یعنی کہ جس دن سے یہ موشن پکچر اسی وقت سے ایجوکیشن کا بھی جو ہے اس سے میل شروع ہو گیا تھا اور اس کو ریکوگنائز کر رہا تھا کہ یہ آگے جا کے تعلیمی نظام میں بہت فائدہ مند ہوگا. پھر فلم اسکرپٹ اینڈ آڈیو, فلم اسکرپٹ آر گین مور پاپولر ڈیز, فلموں کو آج کل زیادہ جو ہے وہ عزت بخشی جاتی ہے اور بہت زیادہ فیمس ہے لوگوں کے اندر. دیر آر اویلیبل اسپیشلی فار ٹیچنگ اینڈ آر ڈائریکٹلی ایسوسیٹیڈ ود دا کلاس روم, یعنی اس کا جو تعلق ہوتا ہے یہ آپ کی ٹیچنگ سے ڈائریکٹلی بھی ہوتا ہے اور کلاس روم سے یہ ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے, یعنی ان سے ان کا گہرا سمبند ہوتا ہے. ان پاکستان ایجوکیشنل فلمز scripts are being made in Lahore and Islamabad with the help of government, but in recent languages film scripts have not been prepared in Pakistan. یعنی کہ پاکستان کے اندر کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو فلمیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جو ان کی اسکرپٹس ہیں وہ لاہور اسلام آباد میں بنتی ہیں, لیکن اب گورنمنٹ کی جب سے ہیلپ شروع ہوئی ہے تو مختلف لینگویجز میں بھی اور بھی مختلف جگہوں پہ بھی جو ہے یہ پاکستان میں جو ہے فلمیں بننا شروع ہو گئی ہیں. In foreign countries, the film script in most commonly use mechanical aids, یعنی کہ اس کے اندر یہ مکینیکل ایڈس بھی جو ہے جو کہ بہت سارے ملک جو ہوتے ہیں ان کی جدید ٹیکنالوجی وہ مکینیکل ایڈس بھی استعمال کرتے ہیں اپنی فلمس کی اسٹرپس کے اندر. پھر ڈیئر لارج نمبر آف ٹیچرز آر یوز ان دس فیسلٹی ٹو دا یعنی کہ اس میں بہت ساری فیسلٹی ٹیچرس کو ملتی ہے جس سے انہیں آسانی ہوتی ہے فلمیں کرنے میں. آگے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں جی ایجوکیشنل ویلیو آف دا فلم اسکرپٹ. ایجوکیشنل ویلیو کے فلم اسکرپٹ کی وہ کچھ یوں ہیں. فلم اسکرپٹ آر مور یوزفل ان ٹرمز آف کاسٹ اویلیبلٹی, ایسے کہتے ہیں کاسٹ اویلیبلٹی کے مد نظر رکھتے ہوئے کام ہوتا ہے. پھر ہے جی فلم اسکرپٹ آر چیپ اینڈ ہینڈی, فلم اسکرپٹ جو ہوتی ہے وہ چیپ ہوتے ہیں اور ہینڈی ہوتے ہیں. پھر دے کین بی کیپٹ آن دا اسکرین ایز لانگ ایز نیسیسری, جیسے کہ اسکرپٹ ایز جتنا نیسیسری اتنا ہی اس سے اس کے کام لے. ڈیو ٹو لوور کاسٹ اسکولس کین مینٹین ٹو اون فلم اسکرپٹ لائبریری, یعنی کیونکہ کم پیسے ہوتے ہیں اسکولس کے پاس تو ان کی زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ فلم کی اسکرپٹ کو جو ہے وہ مینٹین کر سکے. پھر نمبر 2 دا frames of film strips. The film strips are in a fixed order and there is possibility of confusion, as in the case of slide. It is also possible reverse to provide frame without having the remove دا فلم اسکرپٹ, یعنی اس میں کبھی کبھی ہوتی ہے جو فلم اسٹرپس ہوتی ہے کبھی کبھی جو یہ ایک آرڈر میں ہوتی ہیں, اگر بندہ بیچ سے چاہے تو شفلنگ ہو جاتی ہے اور ساری اسٹرپس جو ہوتی ہیں وہ کنفیوزنگ طریقے کا ایک ماحول بن جاتا ہے جس کی وجہ سے کافی مشکلات چھوٹے ٹیچرس کے لیے اور اسٹاف کے لیے ہو جاتی ہے مینٹین کرنے کے فلم اسٹرپس کو. آگے چلتے ہیں جی لمیٹیشنز. فلم اسٹرپس کین بی پریپیئرڈ اونلی تھرو پروجیکٹر, فلم اسٹرپ جو ہیں وہ پروجیکٹر کے ذریعے ہی بنتی ہیں. پھر ہے جی سو اٹ بیکمز کاسٹلی ڈیوائس, یہ کاسٹلی ڈیوائس ہے. پھر ایوری اسکول کین ناٹ افورڈ ٹو بائی اے پروجیکٹر, ہر اسکول جو ہے پروجیکٹر بائی نہیں کر سکتا. ریپیئر از آلسو کاسٹلی, اس کی ریپیئر کرنا بھی جو ہے وہ ایک بہت ہی مہنگا عمل ہے. آگے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں جی ہمارے پاس آتے ہیں سلائڈس پروگرامس. سلائڈ پروگرامس میں کیا جی سلائڈز آر proceed through slide projectors.
Slides can be prepared. Number one, hand on glass surface. Hand on glass surface से बनता है. Number three, glass piece are cut according to the desired size, fitting with the slide gap in a project. यानी slide gap प्रोजेक्टर के हिसाब से ही उसकी जो है कटिंग होती है और उसको इस्तेमाल किया जाता है. फिर है जी ट्रांसपेरेंसी का देखा जाता है कि कितनी शफाफियत है. ट्रांसपेरेंसी आर यूज्ड विद ओवरहेड प्रोजेक्टर के लिए इसको यूज़ किया जाता है. द ओवरहेड प्रोजेक्टर बिसाइड प्रोजेक्टर image and script previously written on the transparent sheet. यानी इसे पहले ट्रांसपेरेंट शीट पर रखते हैं. ऑल्सो इन यूज़ आ चॉकबोर्ड का भी इस्तेमाल किया. टीचर कैन टीच very well through an overhead projector. ओवरहेड प्रोजेक्टर की टीचर बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट को लेक्चर दे सकते हैं. इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विद ग्लास एंड प्लास्टिक. इसकी जो सरफेस होती है ग्लास और प्लास्टिक से बनाई जाती है. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं. ये फोटोग्राफिक स्लाइड है कि फोटोग्राफी इज़ अ विजुअल एड. फोटोग्राफी एक विजुअल एड है. इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. यानी इसका एक बहुत ज़्यादा रोल है एजुकेशन प्रोसेस के अंदर. फिर एजुकेशनलिस्ट्स हैव यूज्ड फोटोग्राफ एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ गेटिंग न्यू आइडियाज़ इन द इंटरएक्टिव एक्टिविटीज़ में इसका आम तरीन रोल है. फिर है फोटोग्राफी जनरली यूज इन द क्लास रूम एज क्लास रूम में 3 तरीक़ों से जो है उसको यूज़ किया. नंबर 1 पे क्या फ़ोटो अवेलेबिलिटी इन द मार्केट. फ़ोटो कैसे अवेलेबल है मार्केट में. फ़ोटो पब्लिश इन वेरियस मैगजीन एंड न्यूज़पेपर. फ़ोटो जो पब्लिश कैसे की जा रही है वेरियस मैगजीन में और न्यूज़पेपर में, ये देखना बहुत लाजिम होता है. फिर फ़ोटो मेड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट. फ़ोटोज़ कैसे टीचर ने और स्टूडेंट ने किस तरह से बनाई हैं. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी. हमारे पास आते हैं वीडियो कैमरे का क्या रोल है वो देखते हैं स्टूडेंट्स एजुकेशन में. टीचर्स आर यूजिंग digital camera to enhance education inside and outside of the classroom, and from all accounts the students love them as यूज़ इफ़ नॉट मोर देन द टीचर डू. यानी कि टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस अमल से प्यार करते हैं और वो वीडियो के ज़रिए बहुत तेज़ी से जो है वो सीखते हैं और बहुत तेज़ी से माइल होते हैं. और इससे जो होती है उनकी जो लर्निंग की स्पीड है वो भी तेज़ हो जाती है. यानी पिकिंग पावर इंक्रीज़ होती है. फिर ब्लैक बोर्ड इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल एड्स यूज इन द क्लास बाय द टीचर. ये टीचर से बहुत यूज़फुल और बहुत आम तरीन जो है ये इस्तेमाल करने का ये भी एड है क्लासरूम के अंदर. इन कंट्रीज़ लाइक अमेरिका एंड इंग्लैंड वी ऑल्सो फाइंड दीज बोर्ड वाइड. यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड में हमारे यहाँ पाकिस्तान में वाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल होता है. तो आप देख रहे हैं ग्रीन एंड येलो इन कलर एंड टीचर्स यूज़ दीज कलर्स एंड चॉक्स ऑन दीज बोर्ड. यानी टीचर जो इन कलर्स के चौक जो इस्तेमाल करके बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं. फिर टेक्निक्स ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड. टेक्निक्स के यूज़ करने ब्लैक बोर्ड. लाइट ऑन द ब्लैक बोर्ड शुड कम फ्रॉम द राइट साइड. राइट से एक तरीका है कि जो लाइट है वो सीधे तरफ से जो है वो जो है ब्लैक बोर्ड की तरफ है. फिर ग्लेरिंग एंड डजलिंग लाइट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द आई. यानी कि ग्लेजरिंग लाइट और जो लाइट रिमझिम यानी कि आँखों में जो रोशनी मारे वाली जो है वो हार्मफुल होती है आँखों के लिए. और उससे जो होती है आई साइड भी चली जाती है और टीचर का फोकस भी ख़राब हो जाता है और स्टूडेंट को भी समझ नहीं आती. आगे स्टूडेंट चलते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग पोस्टर्स. लर्निंग पोस्टर से स्टूडेंट्स कैसे टीचिंग मिलती है वो हम देखते हैं. इलस्ट्रेट अ कंसेप्ट और थिंग. इलस्ट्रेट करेंगे कंसेप्ट और थिंग को. फिर है डिमॉन्स्ट्रेट अ प्रोसेस. फिर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं प्रोसेस. फिर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिमिलर थिंग. डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट सिमिलर मेरा कैप्चर इंटरेस्ट एंड स्टिमुलेट इमोशन. कैप्चर करते हैं इंटरेस्ट को और स्टिमुलेट करते हैं इमोशन. फिर है मॉडल्स ऑफ टीचिंग. मॉडल ऑफ टीचिंग के सोशल पर्सनल बिहेवियर इंफॉर्मेशन बन. यानी इसमें सोशल बिहेवियर आता है, पर्सनल आता है बिहेवियर और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस. इन सब को मिलकर जो होता है ये पूरे का पूरा मॉडल ऑफ टीचिंग जो तैयार होता है. तो फी हमारे लिए हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट सिक्स अभी हमारे BEd का कोर्स 8622 था. तो गुड लक टू योर एग्जाम. मेरे चैनल मोहम्मद सुफिया खान को सब्सक्राइब करो. हमें सपोर्ट करो. इस वीडियो को का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये शेयर करें ताकि उससे रोशनाज हो सके और इन्हें आगाही मिल सके और मेरे चैनल
بیل آئیکن دبا دیں یوٹیوب کا، تاکہ جب بھی میں کوئی لیٹسٹ ویڈیو ڈالوں تو آپ اسے اپڈیٹڈ رہیں. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. گڈ لک. اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. تھینک یو.